بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ان پہ یکدم نازل ہوئی، جس طرح سے اور پیغمبر پر جو ہے وہ کتابیں نازل ہوتی تھیں تو وہ ایک ساتھ نازل ہو جاتی تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل ہوئی وہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن مجید میں مختصر پیغام بھی موجود ہے، یعنی تمام زندگی گزارنے کا طریقہ، غرض کے ہر شعبے سے جو ہے وہ پیغامات اس میں موجود ہیں، اور انہیں اپنے کردار میں اگر ہم ڈھالیں گے، ان تمام احکامات کو قرآن مجید کے کوشش کریں گے کہ اپنے کردار میں ڈھالیں تو جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ان میں سے تمام پیغامات ہیں، بے تحاشا پیغامات ہیں، لیکن ان میں سے انشاءاللہ میں چند پیغامات آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گی، بتانے کی کوشش کروں گی کہ قرآن مجید کے پیغامات میں سے سب سے پہلا پیغام ہے، گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کر۔ قرآن مجید کا دوسرا پیغام ہے، غصے کو قابو میں رکھو۔ اسی طرح قرآن کریم میں تیسرا پیغام موجود ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، نیک عمل کریں، نیک کام میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ قرآن مجید کا چوتھا پیغام ہے، تکبر نہ کرو۔ یعنی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی چیزوں پر غرور و تکبر نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں شکر ادا کریں اور اسے دوسروں کو بھی تقسیم کیا کریں۔ ان کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زیادہ دیا ہے تو ہم اس پہ تکبر نہ کریں، بلکہ اسے دوسروں کو بھی دیں۔ قرآن کریم کا جو ہے وہ پانچواں پیغام ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، نظر انداز کریں، جس طرح سے ہم پہ ہر انسان میں بے شمار عیب ہیں، بے شمار برائیاں موجود ہیں، اور ہم بھی بہت سی غلطیاں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، جانے میں انجانے میں ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ تو ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو، یعنی لوگوں کے اس پیغام میں قرآن مجید کا جو ہے وہ چھٹا پیغام ہے کہ لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو۔ اس سے مراد ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دوسروں سے بات کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا پیغام نمبر 7 ہے، اپنی آواز نیچی رکھا کرو، یعنی دھیمی آواز میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے ہمیں دوسروں سے۔ بلند آواز بعض اوقات اور بعض لوگ جو ہے وہ برا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ بد زبانی اور بد کلامی کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ اگر ہم کسی بڑے سے بات کریں تو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی آواز ان سے نیچی رکھنی چاہیے، تیز آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے پیغام نمبر 8 ہے، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ہمیں کسی کا بھی، چاہے وہ کوئی جانور ہو، کوئی انسان ہو، تو ہمیں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پیغام نمبر 9 ہے، والدین کی خدمت کیا کرو۔ بے شک والدین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہیں اولاد کے لیے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے، اور ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ پیغام نمبر 10 ہے، قرآن کریم کا پیغام نمبر 10 ہے، منہ سے والدین کی توہین کا ایک لفظ نہ نکالو۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو جو ہے وہ اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جس طرح سے انہوں نے ہمیں پالا ہے اس سے بہتر ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کرے، انہیں اجر و ثواب دے۔ قرآن مجید کا پیغام نمبر 11 ہے، والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو۔
یہ بھی ایک آداب ہے کہ ہمیں والدین کے ہمیں کسی کے بھی کمرے میں جانے سے پہلے یا کسی کے بھی گھر میں جانے سے پہلے اجازت لے لینی چاہیے، یہ آداب ہے۔ تو قرآن کریم کا پیغام نمبر 12 ہے، حساب لکھ لیا کرو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کچھ لے لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات بھول جاتے ہیں، تو اس لیے ہم جب کسی سے کوئی پیسہ یا کوئی چیز لیں، خاص طور پہ پیسے وغیرہ لیں، تو اسے جو ہے وہ لکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے، تاکہ بھول چک نہ ہو، کیونکہ اس کے بھول چک میں آپس میں اختلاف کا اندیشہ رہتا ہے۔ قرآن مجید کا پیغام نمبر 13 ہے، کسی اندھا دھند تقلید نہ کرو۔ قرآن مجید میں پیغام نمبر 14 ہے، اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو۔ یعنی اگر کوئی قرض دار ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ یعنی وقت مقررہ جب آیا اور آپ کے قرض کو واپس نہ کر سکا اس وقت تک، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس مقروض کو تھوڑی سی، اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں ہے تو تھوڑی سی مہلت دے دینی چاہیے، یعنی تھوڑا سا وقت اور دے دینا چاہیے۔ پیغام نمبر 15 ہے، سود نہ کھاؤ۔ یعنی ہمیں سود جو ہے وہ حرام ہے اور اس سے حتی امکان جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پیغام نمبر 16 ہے، رشوت نہ لو۔ رشوت دینا اور رشوت لینا، حدیث میں موجود ہے کہ رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں حرام ہیں، یعنی رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں اور جہنم کی آگ میں ہیں، تو نہ ہمیں رشوت دینا چاہیے اور نہ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں پیغام نمبر 17 ہے، وعدہ نہ توڑو۔ وعدہ نہ توڑو، یعنی ہم اگر کسی سے کوئی عہد کریں، کوئی وعدہ کریں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز اسے نہ توڑیں، بلکہ ہر حال میں اسے پورا کرنے کی، اگر ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا کہ میں یہ کام کر دوں گا تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ پیغام نمبر 18 ہے، دوسروں پر اعتماد کیا کرو۔ یعنی جو ہے ہمیں دوسروں پر اعتماد کرنا چاہیے، بے شک ہر شخص برا بھی نہیں ہوتا۔ پیغام نمبر 19 ہے قرآن مجید میں، سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو۔ یعنی ہم ایسے کام کریں یا ایسی بات بولیں کسی سے جس میں آدھا سچ ہو اور آدھا جھوٹ ہو، تو سچ میں جھوٹ کو نہ ملایا کرو۔ بہتر ہے، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، ان سے کوئی بات ہی نہ کریں۔ پیغام نمبر 20 ہے، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمارے 2 رشتہ دار ہیں، یعنی ان میں سے ہمیں ایک عزیز بھی ہے، ہمارا ایک عزیز ہے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے درمیان انصاف قائم کریں۔ اگر غلط ہے تو انہیں غلط کہیں اور صحیح ہے تو انہیں صحیح کہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں، ہم کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، خاص طور پہ اولاد کے معاملے میں یہ ہوتا ہے، تو ہم ان کے معاملے میں جھوٹ نہ بولیں، ان کی غلطیوں کو چھپانے کی خاطر ہم جھوٹ نہ بولیں، بلکہ ان کے درمیان انصاف کریں۔ پیغام نمبر 21 ہے، قرآن مجید میں پیغام نمبر 21 ہے، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو۔ یعنی جب کسی کے چیز کے درمیان انصاف کرنا ہو تو مضبوطی سے اپنے ارادے کو پختہ کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح پیغام نمبر 22 ہے، مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو۔ یعنی مرنے والے جب اگر کوئی انتقال کر جائے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کی دولت کو جو ہے وہ ان کے خاندان کے تمام لوگوں میں برابر سے تقسیم کریں۔ زیادہ تر تو جیسے یعنی بیٹا بیٹی، بیوی بہن بھائی، ان سب کا حق ہوتا ہے، تو انہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا بھی حق نہ ماریں بلکہ انہیں برابر سے تقسیم کریں۔ پیغام نمبر 23 ہے، خواتین بھی وراثت میں حصے دار ہیں۔ دور جہالت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عزت بھی دلوائی اور انہیں وراثت میں حصے دار بھی بنایا۔ تو چاہے بیٹی ہو یا بیوی ہو، ان کا بھی وراثت میں حق ہے، تو انہیں بھی وراثت میں سے حق ان کا دینا چاہیے۔ پیغام نمبر 24 ہے، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ یتیم اگر چھوٹا ہوتا ہے تو لوگ ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو ان کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی جائیداد
کی جو ہے وہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پیغام نمبر 25 ہے یتیموں کی جائیداد کی حفاظت کرو۔ یعنی اگر جیسے ہمارے پاس کسی یتیم کی جائیداد ہے تو اسے ہڑپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پیغام نمبر 26 ہے دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کسی نے یعنی امانت رکھوائی جائے، ایک تو امانت ہوتی ہے نا کہ کوئی اپنی چیز ہمارے پاس رکھواتا ہے تو ہمیں اسے بلا ضرورت جو ہے وہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو ضرورت کے تحت بھی کوشش کریں کہ ہم اس سے خرچ ہی نہ کریں، لیکن اسے خرچ نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ پیغام نمبر 27 ہے لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اگر دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے درمیان صلح کروائیں۔ پیغام نمبر 28 ہے بدگمانی سے بچو۔ ہمیں کسی کے بارے میں بھی بدگمانی قائم نہیں کرنی چاہیے، ہاں، اور اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یعنی ہمیں جب کسی بات کا علم نہ ہو تو اس بات کے بارے میں کسی کے بھی لیے ہم بدگمانی اپنے دل میں نہ رکھیں۔ پیغام نمبر 29 غیبت نہ کرو۔ کسی کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ قرآن کا پیغام نمبر، قرآن کریم میں پیغام نمبر 30 ہے جاسوسی نہ کرو۔ یعنی کسی کی بھی کان سوئیاں نہیں لینی چاہیے، کسی کی بھی چھپ کر بات نہیں سننی چاہیے۔ پیغام نمبر 31 ہے خیرات کیا کرو۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ خیرات کرنا یعنی کسی مستحق کے کام آنا، ضرورت مندوں کو دے دینا۔ پیغام نمبر جو ہے وہ 32 ہے غربا کو کھانا کھلایا کرو۔ یعنی ہم میں سے جو غریب ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کھانا کھلا سکیں۔ اگر ہماری اتنی حیثیت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریب لوگوں کو کھانا جو ہے وہ دیں۔ پیغام نمبر 33 ہے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیں تو اس میں تحقیق کر لیں کہ ہم ضرورت مند کو تلاش کریں اور ضرورت مند کو ڈھونڈ کر ہی انہیں جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم انہیں دیں۔ پیغام نمبر 34 ہے فضول خرچی نہ کیا کرو۔ یعنی فضول خرچی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اسراف نہ کریں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اس کا اسراف نہ کریں بلکہ اسے جو ہے وہ اعتدال کے دائرے میں رہتے ہوئے خرچ کریں۔ پیغام نمبر 35 ہے خیرات کر کے۔ پیغام نمبر 34 ہے فضول خرچی نہ کیا کرو۔ پیغام نمبر 35 ہے خیرات کر کے جتلایا نہ کرو۔ یعنی اگر ہم نے کسی کی مدد کی تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہمیں ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ تو اسی طرح جب ہم کسی کی مدد کریں، کسی کو خیرات دیں تو اسے جتائیں نہیں، ہمیں اس طرح دینی چاہیے کہ اگلے کو پتہ بھی نہ چلے۔ پیغام نمبر 36 ہے مہمانوں کی عزت کیا کرو۔ کہ بے شک کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اسی لیے ہمیں مہمانوں کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ پیغام نمبر 37 ہے نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو۔ یعنی ہمیں ہر اچھا کام پہلے خود کرنا چاہیے اور پھر دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ بھی نیک اور اچھا کام میں ان کے جو ہے وہ ساتھی بنے، اور خود بھی یعنی اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم خود بھی پہلے اگر نیک کام کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم دوسروں کو جب تلقین کریں گے تو وہ ہماری بات کو جو ہے وہ یعنی ہماری بات پہ عمل کریں گے اور اسے رد نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام تو خود نہیں کرتا اور ہمیں بتا، اس لیے ہمیں پہلے خود نیکی کے کام میں، اچھے کاموں میں خود پہل کرنی چاہیے اور پھر دوسروں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیغام نمبر 38 ہے زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو۔ یعنی زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو۔ برائی تو بہت سی ہیں تو ہمیں کوئی سی بھی برائی نہیں پھیلانا چاہیے، جیسے جھوٹ برائیوں میں شامل ہے، غیبت برائیوں میں شامل ہے، تو یہ ان سب بلکہ حد تک الامکان ہر برائی سے اللہ پاک ہم سب کو بچا کر رکھے، آمین۔ پیغام نمبر 39 ہے لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو۔ یعنی لوگوں کو بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا چاہیے۔ یعنی نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ آئیں اور مسجد میں سب کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔
پیغام نمبر 40 ہے صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں، یعنی آپ جو ہے وہ ہر طرح سے کوشش کریں کہ آپ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہیں، لیکن جو آپ کے لیے دین کی راہ میں اگر آپ سے کوئی لڑے تو آپ پھر ان سے لڑیں۔ پیغام نمبر 41 ہے جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو۔ جنگ کے دوران جو ہے وہ ہمیں جنگ کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، مطلب یہ کہ جنگ کے آداب میں ہے کہ بزرگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور یعنی ہریالی کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ جنگ کے آداب میں ہیں۔ جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ، یہ سورہ انفال میں موجود ہے کہ جنگ کے دوران جب ہم اگر میدان جنگ میں موجود ہیں تو پیٹھ دکھا کر نہ بھاگیں، بلکہ ان کا جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کریں، کیونکہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان کی تعداد بہت کم تھی لیکن ثابت قدمی سے رہے اور اللہ پر توکل رکھا تو انہوں نے اس جنگ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ پیغام نمبر 43 ہے مذہب میں کوئی سختی نہیں، یعنی مذہب میں کوئی سختی نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ اگر جیسے کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کی ہم انہیں صرف دعوت دے سکتے ہیں، ہم انہیں زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ ہاں جو ہے وہ اسلام ہی قبول کرو، تو یہ یعنی ہمارے مذہب میں سختی نہیں ہے۔ پیغام نمبر 44 ہے تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، یعنی جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہمیں سب پر ایمان لانا چاہیے، لانا ضروری ہے۔ پیغام نمبر 45 ہے حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو۔ پیغام نمبر 46 ہے بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ۔ پیغام نمبر 47 جنسی بدکاری سے بچو۔ پیغام نمبر 48 حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، یعنی سب کی رائے سے منتخب کیا جائے۔ پیغام نمبر 49 ہے کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ پیغام نمبر 50 ہے، یعنی پیغام نمبر 49 کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی پہ بھی یعنی ضرورت سے زیادہ کسی پہ بھی بوجھ نہ ڈالیں، یعنی اتنے ہی یعنی انہیں ان سے کام لیں جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ پیغام نمبر 50 ہے نفاق سے بچو، برائی سے بچو۔ پیغام نمبر 51 ہے کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو، یعنی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کس طرح سے بنایا ہے، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پیغام نمبر 52 ہے عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے، یعنی جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے چاہے وہ اچھے عمل ہو چاہے برے عمل ہو تو ہم جو ہے اس کا حصہ پائیں گے، اس لیے ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے اور برائی سے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچ کے رہیں۔ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی برا عمل، کوئی بھی بری بات نہ کہیں، ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی کی بھی جو ہے وہ دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھے، ہمیں ہمیشہ اس چیز سے جو ہے وہ بچنی چاہیے۔ پیغام نمبر 53 ہے منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کرو، یعنی جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے کہ منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کریں۔ پیغام نمبر 54 ہے مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے، یعنی ہمیشہ مرد ہی جو ہے وہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ پھر پیغام نمبر 55 ہے بخل نہ بنو، یعنی حد سے زیادہ کنجوسی نہ کرو۔ پیغام نمبر 56 ہے حسد نہ کرو۔ پیغام نمبر 57 ہے ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم کسی کو بھی ناحق قتل نہ کریں۔ پیغام نمبر 58 ہے فریبی کی وکالت نہ کرو، یعنی اگر کوئی بھی برا شخص ہے، دھوکے باز ہے تو ہمیں اس کی وکالت نہیں کرنی چاہیے، تو اگر اس کی وکالت کریں گے تو ہم بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ پیغام نمبر 59 ہے گناہ اور شدت میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، اس کے معنی بھی وہی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ برائی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کرنی چاہیے، برائی کو دل میں بھی برا جانے اور زبان سے بھی برا جانے۔ پیغام نمبر 60 نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے۔ پیغام نمبر 61 ہے اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی۔ پیغام نمبر 62 صحیح راستے پر رہو، ہمیشہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر رہو۔ بے شک سیدھے راستے پہ بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ سیدھے راستے پر ہمیں صحیح راستے پہ ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔
پیغام نمبر 63 جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو۔ پیغام نمبر 64 ہے گناہ اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرتے رہو۔ پیغام نمبر 65 مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام ہے، ہمیں اسے نہیں کھانا چاہیے۔ پیغام نمبر 66 شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو، یعنی ہر برائی سے، اور برائی میں یہ بھی ہے کہ منشیات وغیرہ یہ بھی آ جاتا ہے، تو ہمیشہ جو ہے وہ ان بری چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ پیغام نمبر 67 ہے جوا نہ کھیلو۔ پیغام نمبر 68 ہے ہیرا پھیری نہ کرو۔ پیغام نمبر 69 چغلی نہ کرو۔ پیغام نمبر 70 کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی ہمیں جو کچھ بھی کھانا پینا ہم کھائیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت دیا تو ہم بہتر سے بہترین کھائیں، لیکن اس کا ضائع نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا ضائع نہ کریں، کیونکہ اس سے ہماری توانائی بھی خرچ ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو جب کوئی انسان ایک فصل لگاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں کھاد ڈالتا ہے، مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی کاشت کی جاتی ہے، پھر اسے فیکٹری وغیرہ میں لایا جاتا ہے، پھر اس کی صفائی کر کے جو ہے وہ اس کو پیسا جاتا ہے۔ جس طرح سے اگر گندم کی مثال لے لیں تو گندم کو پہلے اس کو بوتے ہیں، پھر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر اس میں کھاد ڈلتا ہے، پانی ڈلتا ہے، پھر ایک فصل تیار ہوتا ہے، ایک مدت لگتی ہے، پھر اسے جو ہے وہ لایا جاتا ہے، پھر اسے پیسا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ آٹا بنتا ہے، اور پھر اسے جو ہے وہ مختلف شاپس وغیرہ میں سیل آؤٹ کیا جاتا ہے، پھر ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں، پکاتے ہیں، پھر اسے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا اسراف کر دیتے ہیں، اسے زیادہ پکا کے جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، تو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پیغام نمبر 71 ہے نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو، یعنی صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننا چاہیے، اور خاص طور پہ اگر ہمارے پاس موجود نہ ہو تو جمعے کے دن یعنی ہمارے پاس جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے جو اچھے کپڑے ہیں وہ ہمیں جمعے کے دن پہننا چاہیے۔ پیغام نمبر 72 ہے آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو، انہیں مدد دو، یعنی اگر کوئی مستحق ہے اور آپ سے تحفظ مانگ رہے جو اگر مظلوم ہے تو ان کی جو ہے وہ ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ پیغام نمبر 73 ہے طہارت قائم رکھو، یعنی ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیغام نمبر 74 ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتے۔ پیغام نمبر 75 ہے اللہ دانستگیم ہے، کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، یعنی اگر کوئی کام ہم سے غلطی سے ہو جائے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے کوئی غلط کام کریں گے تو اس کی معافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو ہے وہ ہمیں سزا دی جائے گی۔ پیغام نمبر 76 ہے لوگوں کو نادانی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو جو ہے وہ دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، یعنی ایسی دلیل دیں جس سے جو ہے وہ راغب ہو سکے، یعنی جس سے وہ ایسی بات کہیں، ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے وہ ہماری بات کو تسلیم کرے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ آئے، دین کی طرف آئے، اس کا مطلب ہے۔ پیغام نمبر 77 ہے کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی شخص بھی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو شخص جو عمل کرے گا وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ صحیح، کوئی شخص اگر اچھا عمل کرے گا، کوئی شخص برا عمل کرے گا تو وہ اس کا خود جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں تو پھر بھی ہم جو ہے وہ دوسروں کا بوجھ یعنی اٹھا لیتے ہیں، اگر کوئی مشقت کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن یعنی گناہوں کے کام میں اگر ہم کوئی شخص کسی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا، جو اچھے عمل کرے گا اس کا صلہ اسے ملے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا بھی صلہ اسے دیا جائے گا۔ پیغام نمبر 78 ہے غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ پیغام نمبر 79 ہے جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو، یعنی جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں دلیل دینا، اس کے بارے میں بات کرنا غلط ہے۔
پیغام نمبر 80 ہے پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو، کھوج نہ لگاؤ۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے پوشیدہ رکھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے نہ لگیں، اس کے کھوج میں نہ رہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں، غور و فکر کریں، تو ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ جیسے زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنائی، کیسے بنائی، تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ پیغام نمبر 81 ہے اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ ہمیں دوسروں کے گھروں میں بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے کہ ہم کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، بلکہ دستک دیں، اگر دستک دیں، اجازت طلب کریں اور پھر جائیں۔ پیغام نمبر 82 ہے اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات پہ یقین کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ بھی ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہدایت نمبر 83 ہے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، غرور و تکبر کے ساتھ چلنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے، اس سے جو ہے وہ ہمیشہ بچنا چاہیے۔ پیغام نمبر 84 دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ، یعنی اگر ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں کو پھیلائیں اور برائی کے کاموں سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد سے بھیجا ہے، ہمیں جو ہے وہ اچھے مقصد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ پیغام نمبر 85 ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پیغام نمبر 86 ہے ہم جنس پرستی میں نہ پڑو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیغام نمبر 87 ہے صحیح سچ کا ساتھ دو، غلط سے پرہیز کرو، یعنی صحیح جو بات ہے، سچ بات ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو غلط بات ہے ہم اس سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پیغام نمبر 88 ہے زمین پر ڈھٹائی سے نہ چلو، زمین پہ غرور و تکبر سے نہ چلنا چاہیے، پیر پٹک کر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ جس طرح سے چلنے کا حکم ہے آداب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں چلنا چاہیے۔ پیغام نمبر 88 ہے عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ہے وہ حسن دیا ہے، اس کی نمائش نہ کرتی پھریں، بلکہ دین میں یہ ہے کہ انہیں ڈھانک کر رکھیں۔ جیسے جو ہے وہ عبایا کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ پہنے، جس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ہے وہ زینت جو ہے، یعنی جس طرح سے ہم سنگھار کرتے ہیں، ہار بندے، میک اپ کر لیا، بالوں کو سنوار لیا، تو اسے دوسروں کے لیے نہیں کرنا، بلکہ یہ تو اپنے والدین کے لیے، یا اگر جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے یعنی زیب و زینت کرتی ہیں، تو اس کی نمائش نہیں کرنی ہے ہمیں۔ پیغام نمبر 90 ہے اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو اس سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس سے ہمیشہ بچے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ پیغام نمبر 91 ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ پیغام نمبر 92 ہے برائی کو اچھائی سے ختم کرو، یعنی اگر کوئی برائی ہے تو اس کو اچھے عمل سے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، کوئی برا ہے تو اس کو اچھائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں۔ پیغام نمبر 93 ہے فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو، یعنی اگر ہم کسی کام میں کوئی بھی فیصلہ کریں تو اس سے سب کی مشاورت مشورے سے کرنا چاہیے، کیونکہ مشاورت سے یعنی مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ پیغام نمبر 94 تم میں وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو پسند کیا ہے۔ پیغام نمبر 95 ہے مذہب میں ذہبانیت نہیں۔ پیغام نمبر 96 ہے اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے، یعنی علم والے کیا ہوتے ہیں، برتر ہوتے ہیں، اور غیر علم جو ہوتے ہیں یعنی جو پڑھے لکھے یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے دین کا، تو وہ کیا ہیں، وہ ان کا درجہ کم ہے۔ پیغام نمبر 97 ہے غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاقی سے پیش آنا، یعنی اچھے رویوں کے ساتھ ہمیں غیر مسلموں سے بھی پیش آنا چاہیے۔ پیغام نمبر 98 ہے خود کو لالچ سے بچانا چاہیے،
کیونکہ لالچ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ہمیں خود کو لالچ سے بچانا چاہیے۔ پیغام نمبر 99 ہے، اللہ سے معافی مانگو، یہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں کو درگزر کرتا ہے، ہم پر رحم فرماتا ہے۔ ورنہ اگر ہم کتنے گناہ گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ہمارے اعضاء بھی سلامت رکھتا ہے، ہمیں اگلے وقت کی رزق کی روزی بھی نصیب فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ ہمیں دوسروں کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے بھی معاف کر دینا چاہیے اور رحم کرنا چاہیے۔ پیغام نمبر 100 ہے، 100 ہے، جو شخص دست سوال دراز کرے اسے انکار نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، یعنی کوئی بھکاری، کوئی غریب ہم سے مدد کی امید رکھتا ہے، ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم مدد مانگتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم اس کی مدد کریں، اسے نہ جھڑکیں، اسے نہ دھتکاریں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ سے التجا ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم سے مالا مال فرمائے، اللہ رب العزت ہماری نیک توفیقات میں برکت دے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے التجا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے، ہم سے ایسے عمل کروا لے جس سے ہماری آخرت سنور جائے، دنیا سنور جائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔